اس وقت امت مسلمہ انتہائی شدید کرب اور تکلیف میں ہے۔ مسلمان حکمران قوم کے لیے عذاب بن چکے ہیں اور قوم سے غیرت ایمانی، جذبہ جہاد، عشق خدا اور عشق مصطفیٰ نکل چکا ہے۔ وہ مسلم قوم جو موت سے محبت کیا کرتی تھی، جو موت کو پھولوں کا ہار سمجھ کے اپنے گلے میں ڈالا کرتی تھی، اب وہ مسلمان قومیں، وہ مسلمان افواج، وہ مسلمان حکمران بزدل، سست اور بیکار بن چکے ہیں، میرے سمیت۔ میری گفتگو میں کوئی جملہ سخت آ جائے تو معافی کا طلبگار رہوں گا، لیکن یہ کٹل حقیقت ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایک جسم کی مانند قرار دیا تھا۔ فرمایا تھا کہ پاؤں میں لگنے والا کانٹا آنکھ کو بے چین کر دیتا ہے، اس طرح مسلمان کی شان تجھے ہونی چاہیے تھی کہ بوسنیا میں مسلمانوں کو پلایا جانے والا زہریلا کیمیکل عراق کے مسلمانوں پہ کا جو خون بہا، پھر یمن کو برباد کیا گیا، پھر شام کو تباہ کیا گیا، پھر افغانستان کو برباد کیا گیا، پاکستان کے قبائلی ایریاز میں طاقتور فوج اور ایٹم بم ہونے کے باوجود دشمن نے جب چاہا گھس آیا اور سرزمین پاکستان سے جہاد اٹھ کر افغانستان کے مسلمانوں پر بمباریاں کرتے رہے۔ اور پھر 1.5 سال سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی زمین تنگ کر دی گئی، 200 250 بچوں کے لاش بھی یک وقت اسپتالوں سے اٹھائے گئے، اور بے حمیت اور بے ضمیر اور بے غیرت عالم اسلام کے حکمران فلسطین کے مسلمانوں کو دوائی تو اپنی جگہ پہ پانی بھی نہ پہنچا سکے۔ ہندوستان سے اسلحہ کے جہاز بھر بھر کے اسرائیل پہنچے کہ مسلمانوں کو قتل کرو، اور یہ تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان میں اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں احتجاج کرنے والوں پہ بھی مقدمات داخل ہوئے، انہیں گرفتار کیا گیا۔ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے یہ دستانے۔ اور میرا اور آپ کا کردار کیا ہے؟ ہم تو بے خبر رہے، اور تو کیا ہم نے تو ان کے لیے کبھی تنہائی میں آنکھ سے آنسو بہا کر ان کے لیے دعا بھی نہیں کی۔ پوچھا جائے گا، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا، آپ سے بھی پوچھا جائے گا، حکمرانوں سے بھی پوچھا جائے گا، وہاں سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، 2 صفیں بن جائے گی، مجرموں کی علیحدہ ہوں گی اور مؤمنین کی علیحدہ ہوں گی۔ مجرموں کے صف میں ظالم کھڑے ہوں گے اور گناہ ظالموں کی صفوں میں یہ قاتل لوگ کھڑے ہوں گے۔
لیکن یہ بات یاد رکھنا، قیامت کے دن رسول اللہ ظالموں کے صفوں میں نہیں ہوں گے، مظلوموں کے صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ قیامت کے دن امیر حمزہ مظلوموں کے صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ قیامت کے دن امام حسین مظلوموں کے صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ ظالموں کے صفوں میں یا یزید آپ کو نظر آئے گا یا آج کے مسلمان حکمران نظر آئے گا۔ ہم اتنا تو کر لیں، اپنے آپ کو ظالموں کے صفوں سے تو بچا لیں۔ اور یہ آج کی منصوبہ بندی نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس مرد کلندر نے اشارہ کیا تھا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو۔ فاقہ کش کہتے ہیں بھوک کاٹنے والا، بھوکوں کو برداشت کرنے والا، وہ فاقہ کش کہلاتا ہے۔ فاقہ کش اسے کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ رسول اللہ کے گھر میں 3 دن گزر جاتے تھے کہ آگ نہیں جلتی تھی، چولہا نہیں جلتا تھا، کھانا نہیں پکتا تھا، کھجور کھا کے گزارا کیا کرتے تھے، خشک چھوہارا ایک مل جائے تو غنیمت سمجھتے تھے۔ وہ فاقہ کش تھا۔ اور وہ فاقہ کش وہ بھی مسلمان تھے کہ 10 مسلمان زخمی ہو کے ایک جنگ میں آ گئے، دونوں زخمی ہو کے 10 مسلمان زخمی ہو کے گر گئے، کہیں سے ایک پانی کا پیالہ ایک زخمی کو مل گیا تو اس نے خود نہ پیا، وہ پیالہ پڑا کے دوسرے مسلمان کو پیش کر دیا۔ دوسرے نے کہا شاید میرے سے زیادہ پیاسا میرا دوسرا بھائی زخمی ہو، دوسرے نے ہاتھ بڑھا کے تیسرے زخمی کو پیش کر دیا، یہ وہ مسلمان تھے۔ تیسرے نے سمجھا کہ شاید میرے سے زیادہ میرا ساتھ والا بھائی زیادہ محتاج ہو اس پانی کا، اس نے چوتھے کو دے دیا، یہاں تک کہ 10 لوگ شہید ہو گئے اور پانی کا پیالہ وہیں پہ رہ گیا۔ یہ فاقہ کش تھا، یہ مسلمان تھا۔